ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے پاکستان سے باہر منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جناب آزاد کر دیتے ہیں. یعنی بار بار عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جاتی ہے اور عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کی ہے. کوئی آپ کو ڈیل آفر نہیں کی، اور بڑی بڑی باتیں کر گیا محسن نقوی اسی ایک ٹویٹ کے اندر. لیکن آج محسن نقوی جن پارٹیوں کا مرہون منت ہے یا جن کی وجہ سے محسن نقوی آج سینیٹر بنا ہوا ہے، ان کے اہم ترین رہنما وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے محسن نقوی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کر دیا. طارق فضل چودھری صاحب ایک ٹاک شو میں بات کر رہے تھے، آسمہ شرادی صاحبہ کا ٹاک شو تھا. ان کے ساتھ اویس احمد صاحب موجود تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف درخواست دے کر عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کروا لے. یعنی تحریک انصاف درخواست دے، عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے. ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں، عمران خان نے ابھی تک درخواست نہیں دی. یہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کو اسپتال پہنچانا ہو تو یہ گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے تھے پی ایم ایل این والے. پاکستان سے باہر پہنچانا ہو تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر نکال دیتے تھے. ہمیشہ نواز شریف نے ڈیل کی ہے، آصف علی زرداری نے ڈیل کی ہے، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی ذات کے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آئے بیٹھے بات کرے، انہوں نے نکلنا کیسے ہے باہر، ہم الیکشن کروا کے پاکستان خود سنبھال لیں گے. تو ایکچوئل تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے سے پاکستان نکلے، حکومت چاہے بعد میں کسی کی بھی آ جائے. یعنی ابھی مقبولیت اگر پی ٹی آئی کی ہے تو ایک آدھی حکومت ان کی بن جائے گی، اگر ڈیلیور کریں گے تو دوبارہ بنے گی، نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی بن جائے گی. یہ اوبیس ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک کے بعد ایک حکومتیں بناتے رہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی بات درست تھی. محسن نقوی صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا تھا. یہ طارق فضل چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیا جائے گا، پبلک کا بہت پریشر تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا. سی بی ایم چھوڑے تھے جنہیں آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں. یہ چیزیں چل رہی تھیں مئی سے پہلے، لیکن مئی میں جب انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا اس میں پاکستان کو کچھ فائدہ ہو گیا. وہ جو فائدہ ہوا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی آکسیجن مل گئی پبلک میں، تو انہوں نے وہ فیصلہ اپنا تبدیل کر لیا. جہاں پہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی منتیں کر رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے اور رستے نکالنے کی بات کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک ویلاگ میں کہ مجھے تک رابطہ کر کے ایک دو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب بڑی جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لے گی. تو میں نے اس ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک یہ نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر جب انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا، انہیں تھوڑی سی آکسیجن مل گئی پبلک کے اندر، یا پبلک کے اندر ان کی گیم بہتر ہو گئی، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا جی نہیں، اب کوئی مذاکرات نہیں، کوئی چیز نہیں، فوراً یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ واپس پہنچ گئے. لیکن اب دوبارہ سے ان کے حالات پتلے ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج کل خبریں یہ دی جا رہی ہیں یا دلوائی جا رہی ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہیں. خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ پرابلمز کریٹ ہو گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں جیسے کہ محسن بیگ صاحب ہیں یا اس طرح کے اور کوئی صحافی ہیں، وہ اب حکومت کے اوپر خاص طور پہ پنجاب حکومت پہ اور ادھر ادھر تنقید کرنا شروع ہو گئے. محسن بیگ صاحب کا اپنا ایک پرابلم بھی ہے کہ ان کے جو تیفی بٹ کا قتل ہوا، پولیس نے جو انہیں قتل کیا وہاں پہ ماورائے عدالت ماورائے قانون لاہور میں. تیفی بٹ کا بڑا لاہور میں نام ہے، بہت سارے حوالوں سے لوگ جانتے ہیں. وہ ایک جو لاہور کا پورا ایک انڈر ورلڈ ہے، وہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ تھے اور ان کی دشمنداریاں پرانی چلتی رہی ہیں اور مختلف قسم کے معاملات ان کے بڑے پینڈنگ ہیں. بہت سارے مقدمات ان کے اوپر ہیں، ان کے مخالفین کے اوپر بھی ہیں، خاندانی دشمنیاں بھی چل رہی ہیں. تو تیفی بٹ نے نواز شریف وغیرہ کو بڑی سپورٹ بھی ماضی میں کی ہوئی ہے، اور محسن بیگ صاحب کے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات. ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا بھی غصہ ہو کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جناب محسن بیگ صاحب اور دیگر جو کئی
صحافی ہیں وہ اب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، جو رکی ہوئی تھی وہ تنقید پہلے نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ عاصم منیر صاحب نومبر میں گھر جا رہے ہیں. یہ میرے خیال میں قبل الوقت ہوگا. نواز شریف کے بارے میں آپ کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. نواز شریف کا پرابلم ہے یہ کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو طاقت کے کسی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا. نواز شریف کے لیے یہ برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ میرا بھائی وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا اور میں کیوں نہیں بنا. یعنی ان کا شریکہ بھی ہوتا ہے نا. یہ لاسٹ ٹائم جب بنانا تھا تو شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب کو نظر انداز کیا تھا. تو یہ ایک نواز شریف صاحب کا پرابلم تو ہے کہ وہ کسی جرنیل کو، کسی سیاستدان کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھ سکتے. انہیں مکمل طاقت پسند ہے. دوسرا ایک اور چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے اس نے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں. اور ایک بات اور بھی دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اسے ایکسٹینشن مل چکی ہے پاکستان میں. تو ایک فیز تو طے ہو چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں. آرمی چیف کے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. 5 سال والا قانون پہلے بنا ہوا ہے. تو کیا واقعی عاصم منیر صاحب نومبر میں گھر چلے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تھوڑا سا جو لوگوں کے اندر ایک مومنٹم بن رہا ہے یا ریئیکشن آ رہا ہے لوگ تھوڑے مطمئن ہو جائیں. لوگوں کو جب لگتا ہے کہ وہ بغیر لڑے جیت سکتے ہیں تو وہ لڑائی کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسی چیزیں اس لیے بھی پھیلائی جاتی ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی پروپیگنڈا پہ بھروسہ کیا جائے. ہر جمہوریت پسند کو آسرا دیا جاتا ہے وقتی طور پہ اور پھر وقت بھی نکل جاتا ہے. آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں. یہ نورا کشتی ہے. جیسے ہی عمران خان میدان میں آئے گا آپ دیکھیے گا یہ دونوں مل کے الیکشن لڑیں گے. جیسے ہی عمران خان میدان میں آئے گا آپ دیکھیے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ عمران خان کے دشمن بن جائیں گے اور یہ ایک ساتھ مل کر عمران خان کو ماریں گے. یہ نورا کشتی اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کریں، کیونکہ ان کے کارکن کی اب یہ کیپیسٹی رہی نہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرے یا ان کے بیانیے کا مقابلہ کرے. لیکن ایک دوسرے کے بیانیے کا مقابلہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کارکن کو متحرک کرنے کا انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. اس پہ یہ آج کل کام کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آیا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس موقع پر کیونکہ تھوڑا عجیب بیان ہے. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں نے اگر موقع گوا دیا اور مسائل حل نہ کیے تو شاید کل کوئی ایسا آ جائے جو ان کو موقع ہی نہ دے. میری بات یاد رکھیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی. اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے جانے کے بعد یعنی ان کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں نے موقع گوا دیا اور کوئی نیا آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک اشارہ دے رہے ہیں یا فوڈ فور تھاٹ دے رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا بھی، ہو سکتا ہے وہ سوچنے کے لیے لوگوں کو ایک مہیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سوچو کہ فیلڈ مارشل جا بھی سکتا ہے. اب فیلڈ مارشل بننے کا فائدہ کیا جب جانا ہی تھا؟ تو جانے وانے کا ارادہ تو کسی کا نہیں. اس کرسی پہ جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، اسے بھیجنا پڑتا ہے. آج تک آرمی چیف کی کرسی پہ جو بھی آیا وہ گیا نہیں، اسے بھیجا گیا. عاصم منیر صاحب بھی جانے کے نہیں ہیں، ان کو بھیجنا پڑے گا. جنرل باجوہ جس وقت اپنی سٹک حوالے کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کی تو ان کی باڈی لینگویج آپ کو یاد ہے؟ ایک مردہ باڈی لینگویج تھی ان کی، جیسے کوئی دھکے دے کے چلا رہا ہے. تو جاتے ہوئے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، سب ناراض ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. تو عاصم منیر صاحب نے بھی جانا تھوڑی ہے، ان کو بھیجنا پڑے گا. جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ چلے جائیں اور کوئی اور آ جائے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں جب بھی کبھی گرمیاں آتی ہیں نا تو حکومت مکر جاتی ہے پاکستان میں جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ گرمیوں میں تحریکیں ہی نہیں چلتی. آپ دیکھیں کہ اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک حکومتیں گھاس ہی نہیں ڈالتی ہیں اپوزیشن کو. یہ 6 مہینے وہ کہتے ہیں جی بھاڑ میں جاؤ، کوئی بات نہیں کرنی، مذاکرات نہیں کرنے. لیکن جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ چڑھتا ہے حکومتوں کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے اب یہ تحریک کا موسم ہے، ان کو انگیج کرو، بٹھاؤ، ان کے ساتھ مذاکرات کرو، ٹائم نکالو، کوئی 2-4 مہینے نکالو. اس کے بعد پھر انہیں کھلا چھوڑ دو، مومنٹم ان کا بنے گا ہی نہیں، تحریک نہیں چلے گی. سال نکل گیا، اگلے سال میں پھر دیکھیں گے. یہ حکومت کا پاکستان کے اندر نارملی موسموں کے ساتھ ہے. بڑا شدید موسم ہے نا، چاروں موسم شدت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ حکمت عملی ہو. خبر ایک اور ہے ناظرین، اور وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو لسٹ دی گئی ہے. آج ملاقاتوں کا دن ہے، ملاقات کروا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت میں کیس بھی چلا ہوا ہے. دیکھتے ہیں عدالت کس طرح کا انصاف دیتی ہے.
वैसे तो इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब का, जुनैद अकबर साहब का, मीना खान अफरीदी का और दीगर 2 रहनुमाओं का नाम दिया गया है। ये वो हार्डलाइनर्स हैं जो इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, या मामला अदालत में जाता है, अदालत कुछ कर पाती है नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक सिपाही जो है वो अदालती अहकामात को अपने जूते की नोक पे रखता है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं और उनकी फैमिली भी कि यहाँ एक कर्नल बैठा हुआ है और वो कर्नल कंट्रोल करता है। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब ने एक इशारा दिया और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा एहतजाज में हमने जाना है, हमें जाना पड़ेगा एहतजाज में, रास्ता कोई नहीं है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIRs काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ना निकल आए। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अब जुनैद अकबर साहब ने इशारा दिया कि नवंबर में आ भी सकते हैं। कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं जी अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कहा तो नहीं, लेकिन वो कह भी सकते हैं। फिलहाल सुहेल अफरीदी साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया आज से। अब वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे जाके, वर्कर कन्वेंशंस, कारकुनों से खिताब, उन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं जो एक्टिविटीज़ किसी बड़ी तहरीक से पहले आपको शुरू करनी होती है। तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक ये एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। आखिरी खबर नाजरीन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आवाज़ उठाना पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे आप सेनेटर हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, आप कोई भी हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जुल्म के ख़िलाफ़ तो आपको पीका का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब शामदाना गुलजार साहिबा के ख़िलाफ़ जो मेंबर कौमी असम्बली है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता है खुद, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है पीका एक्ट के तहत। ये 2016 वाला पीका एक्ट है जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखिए, इनसे शिकवा क्या है, परेशानी क्या है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इनसे प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, मादनियात का इशू है। ये उस पर बहुत बात करती हैं कि ये हमारे आम लोगों का हक है, ये मादनियात। आप यहां से इसे चोरी करके ना ले जाएं बदअमनी के बहाने, ऑपरेशन के बहाने। वो ये कहती हैं कि यहां से मादनियात निकाली जाती हैं, तो एक उनका ये मौक़िफ़ है मादनियात का। फिर ऑपरेशन के ऊपर उनका वही स्टांस है जो इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत खुलकर बोलती हैं, उनकी कैद के हवाले से। फिर जाली हुकूमत और फौज के सियासत में किरदार की शदीद नाक़िद है ये खातून। अब क्योंकि इन्होंने रोला डाला, इनके ऊपर भी पीका पे मुकदमा दर्ज हो गया। इससे पहले आपने देखा कि सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को उठा लिया गया। तहिबा राजा के साथ क्या हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ वो क्या हुआ, सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, अगर उनका नाम ना लें तो ज्यादती है। फिर इनके अलावा आयशा भुट्टा साहिबा, बेशुमार खवातीन हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में खवातीन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी खवातीन की इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ, उनको सड़कों पे घसीटना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल करना, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हुई, बल्कि इससे ज़्यादा बदतमीजी हुई, लेकिन यहाँ पंजाब में हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में हो रहा है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगता है कि अब ये पॉलिसी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।